سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، تم سود کو مت کھاؤ 2 گنا 4 گنا کر کے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالی سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے غزوہ احد کا ذکر کیا، پھر درمیان میں چند آیات کے اندر غزوہ بدر کا ذکر، اس کے بعد دوبارہ غزوہ احد کا پھر ذکر کیا۔ ابھی یہ غزوہ احد کا ذکر آگے آنے والی آیات کے اندر مزید چلتا چلا جائے گا، لیکن درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے اندر سود کا تذکرہ کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ پہلے بھی غزوات کا ذکر، خاص طور پر غزوہ احد کا ذکر، اور آگے چل کر غزوہ احد کا ذکر آگے تک چلا جائے گا، تو درمیان میں یہ سود کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا پیغام دینا مقصود ہے، یا ان کا ان آیات کے ساتھ ربط اور جوڑ کیا ہے، تعلق کیا ہے، اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ 2 طرح کی آراء بیان فرماتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے اندر اور اس طرح کے غزوات میں کامیابی کی ایک شکل بیان فرمائی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی اگر تم اختیار کرو گے تو تمہیں ان کافروں کے ڈھکوسلے، ان کا مکر و فریب، ان کی کارستانیاں، ان کی چال بازیاں تم پر کوئی اثر انداز نہیں ہوں گی، تم ان سے محفوظ رہو گے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ تقوی کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اکل حلال ہے، حلال کا کھانا۔ تقوی کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حلال کا کھانا اور حرام سے بچنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی بات کے پیش نظر اللہ تعالی نے حرام کھانے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر غزوہ احد کے بعد سود کا ذکر لے کر آگے۔ دوسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ، اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے میں نے یہ بات پوچھی کہ یہی کہ پہلے غزوہ احد کا ذکر اور پھر درمیان میں پھر جناب علیہ کیا کہتے ہیں یہ سود کا ذکر آ گیا، اور آگے چل کر پھر غزوہ احد کا ذکر ہوگا، تو یہ سود کا ذکر کیوں آیا درمیان میں؟
تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا ماقبل کے ساتھ جو ربط ہوتا ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، اس میں بڑا تدبر اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے تو ایک بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا سامنے آتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ جس طریقے سے انسان کے جو اخلاق ہیں، اگر انسان سود کھاتا ہے نا تو اس کے اخلاق بگڑتے ہیں، اس کے اخلاق کیا ہے؟ بگڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب غزوہ احد کے اندر کئی حضرات صحابہ شہید ہوئے تو انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ ہمارا آگے چل کر دوبارہ اگر ان سے کوئی مقابلہ ہوا تو ہم ان سے ڈبل انتقام لیں گے، ہم بڑا ان سے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے جسم مبارک کو دیکھا، ان کی لاش کو دیکھا کہ ٹکڑے 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 ہوئے پڑے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم بھی جناب اعلیٰ ان کے اگر دشمن ہمارے قابو میں آ گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے، اسی طرح کا ہی معاملہ کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت مبارکہ 14ویں پارے کے بالکل آخر کے اندر ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے بدلہ لینا ہونا تو اتنا ہی بدلہ لینا جتنا انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ تم بدلہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر تم صبر کرو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہ جذبہ انتقام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سود سے انسان کے اندر اخلاق کی خرابی آتی ہے، اخلاق کا بگاڑ آتا ہے، اسی طریقے سے اس انتقام سے بھی انسان کے اندر بد اخلاقی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اخلاق کا بگاڑ آتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے یہاں پر سود کا کیا کیا؟ ذکر کیا کہ جس طرح انتقام سے، جذبہ انتقام سے انسان کے اندر اخلاق کا بگاڑ آتا ہے، ایسے ہی سود کے کھانے سے بھی انسان کے اخلاق کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر اس سود کا ذکر کیا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات سورہ بقرہ کی آیات کے اندر یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور اسی آیت کے اندر ہی آگے چکا فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو حلال قرار دے دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دے دیا۔ اب یہ سود کسی بھی شکل میں، کسی بھی طریقے سے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا کہ سود کو دگنا گنا، 2 گنا، 6 گنا، 4 گنا کر کے، اس طرح 2 چند کر کے، بڑھا چڑھا کر اس طرح مت کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ شاید انسان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ سود کو اس طرح بڑھا چڑھا کر کھانا، جس کو ہم سود مرکب کہتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر سود مفرد ہو یا تھوڑا بہت ہو تو شاید وہ کیا ہے؟ حلال نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اضعافا مضاعفہ جو کہا گیا ہے، یہ عرب کے اس رواج کے مطابق تھا کہ وہاں پر بھی وہ لوگ اگر جب کسی کو قرض وغیرہ دیتے تھے یا مال دیتے تھے تو اس طرح بڑھا چڑھا کر اس طرح کھاتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی رقم دی، کسی کو فرض کیا کہ 1 لاکھ روپے اس کو ادھار کے اوپر دیا، ادھار کے طور پر دیا، اور کہا کہ بھئی تم نے اتنے عرصے میں 2، 4، 6 مہینے کے اندر یہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ اگر تم 2، 4، 3 مہینے جو ٹائم لیا ہے اس کے اندر واپس نہ کر سکے تو فرض کیا تمہیں 1,10,000 روپے کیا کرنا؟ واپس کرنا ہے۔ جب تم 2-4 مہینے کے بعد واپس کرو گے تو 1,10,000 روپے مجھے فرض کیا واپس کرنا۔ وہ آدمی جس نے ادھار لیا ہے، اگر وہ 2-4 مہینے جو ٹائم آپس میں طے تھا اس میں وہ نہ دے سکا تو 1,10,000 گویا کہ اصل رقم ہو جاتی تھی۔ اب سود جو آگے آتا تھا وہ 1,10,000 روپے کے اوپر آتا تھا۔
پھر 2-4 مہینے کے بعد اگر نہیں دے سکتا تھا تو جتنی شرح سود ہوتی تھی وہ اصل رقم کے اندر جمع ہوتی چلی جاتی تھی. تو یوں جناب اعلیٰ بس بعض سم ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ جو انسان نے اصل رقم لی وہ پیچھے رہ جاتی تھی، وہ کم رہ جاتی تھی، اور اس پر لگنے والا سود در سود وہ کئی گنا بڑھ جاتا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر آج کل آپ باقی کسی کو چھوڑ دیے، ہمارے وطن عزیز کی احوال کو دیکھ لیجئے کہ جو IMF سے اور ورلڈ بینک سے جو قرض لیا جاتا ہے کہ ہمارا بجٹ کا ایک بہت سارا حصہ صرف سود کو اتارنے میں ہی چلا جاتا ہے، اور وہ سود ہے کہ جو کا توں ویسے کا ویسا ہی ہے، ویسے کا ویسے ہی باقی. اصل رقم فرض کیا کوئی اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب ڈالر فرض کیا اگر کیا کہتے ہیں وہ قرض لیا ہوا ہے، تو اس پر سود در سود ہوتے ہوتے وہ کئی ارب ڈالر تک کیا ہے پہنچ چکے ہیں، وہ کئی اربوں تک کیا ہے پہنچ چکے ہیں. تو اس کو قرآن مجید نے فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اس کو اس طریقے سے 2 گنا 6 گنا 4 گنا بڑھا چڑھا کر کھانا یہ کیا ہے جائز نہیں ہے. ورنہ قرآن مجید کے اندر ہر طرح کے سود کو مطلقاً کیا کر دیا، منع کر دیا. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا. وہ سود چاہے تھوڑا سا ہو چاہے کیا ہے زیادہ ہو. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اس نے ایک کپڑا کیا کہتے ہیں جسم کے اوپر پہنا ہوا ہے، وہ 10 درہم کا ہے، اور اس 10 درہم میں فرمایا کہ 9 درہم اس کے حق حلال کے ہیں، فرض کے حلال کے ہیں، لیکن 1 درہم اس کا کیا ہے حرام کا ہے. تو فرمایا کہ یہ سود یہ حرام ہے، یہ اس کے لیے ناجائز ہے، یہ پہننا ناجائز ہے اس کے لیے، یہ حرام کا ہے. اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا، یہاں پر کھانے سے کہا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اگر وہ چیز کھائے نہیں پہن سکتا ہے، برت سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، ایسا نہیں. لا تأکلوا کے عموم کے اوپر کہا گیا کہ ہمارے عرف کے اندر تقریباً ایسے معاملات کو کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے. ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بڑھا چڑھا کر لے لیا کھائے نہیں، انسان کہیں اس کو انویسٹمنٹ کر دے، کسی کو دے دے، کسی اور مصرف کے اندر خرچ کر دے، کوئی اس کا پلاٹ لے لے، اس کا لین دین کر دے تو وہ حلال ہو جائے گا. نہ، مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے لین دین چاہے کھانے کی شکل میں ہو، پہننے کی شکل میں ہو، پینے کی شکل میں ہو، لین دین کی شکل میں ہو، کسی طرح کا بھی اس کا مصرف ہو، یہ سارے کا سارا کیا ہے حرام ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے حرام ہے. محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمایا کہ کوئی آدمی ایک سود کا 1 درہم بھی لیتا ہے تو فرمایا کہ ایسے 36 مرتبہ سے زنا کرنا یہ اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا وہ اس 1 درہم سود لینے کا گناہ ہے. تو یہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جو آدمی یہ سودی کاروبار کرنے والا ہو، لین دین کرنے والا ہو، لکھنے والا ہو، معاملہ کرنے والا ہو، گواہ ہو، اور یہ سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے لعنت ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے سود خوروں سے اعلان جنگ کیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کی آیات کے اندر پڑھ کے آ چکے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی تیار ہو جاؤ، پھر جنگ کے لیے کیا ہے تیار ہو جاؤ. تو محترم سامعین کرام، آج اگر دنیا ایک جنگ کی سی کیفیت سے گزر رہی ہے تو اس کے جہاں اور اسباب اور ریزن ہوں گے، وہیں پر سب سے بڑا ریزن کیا ہے، یہ سود کا لین دین، سودی کاروبار. اور پھر ستم بلائے ستم یہ ہے کہ ہم اس کو برا بھی نہیں محسوس کرتے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں حرام بھی نہیں کرتے. ہمارے بہت سارے بڑے جغرافیہ دان وہ جو جناب اللہ باندھ کی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک تو یہ سود ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے، یہ یوں نہیں ہے، وہ تو اس کو سود ماننے کو اور اس کو حرام ماننے کو بھی کیا ہے تیار، اور مختلف قسم کی تعبیریں کرنا، یہ کرنا. دیکھیں ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ انسان یہ جو غلاظت ہو نا، غلاظت، ٹھیک ہے نا، یہ جو غلاظت ہوتی، بولو براز ہوتا ہے، پاخانہ ہوتا ہے،
فرمایا کہ اگر اس غلاظت کو انسان غلاظت سمجھ کے استعمال کرے نا تو نفرت ہوگی اس کو، لیکن اگر اس کو حلوہ سمجھ کے استعمال کرے گا تو کبھی بھی اس کو نفرت نہیں ہوگی، کبھی بھی نفرت نہیں ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر نفرت کیوں نہیں ہے اس سے کہ ہم نے اس کو سود ہی نہیں سمجھا، ہم نے اس کو حرام ہی نہیں سمجھا۔ بہت سارے معاشرے کے اندر ہمارے آج کل پھیلی ہوئی چیزیں جن کو ہم حرام نہیں سمجھتے، ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بڑی حد تک شرائط کی ہوئی ہیں اور ہم اس کو چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہیں، چاہے وہ رشوت ہو۔ ہم رشوت کے جناب اللہ پیسے نے ہم اس کو چائے پانی کا نام دے دیا، ہم غیبت حرام ہے ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کا نام دے دیا، ہم نے اس کو وقت گزاری اور ہنسی مذاق کا نام، جس کی وجہ سے یہ ہمارے اندر سے نہیں نکل رہی کہ ہم نے ان کو برے کو برا سمجھنا بھی کیا ہے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، یہ بڑھا چڑھا کر سود کھانا یہ حرام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے بھی اسی کے متعلق چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی اور ان سود اور سودی کاروبار اور سودی لین دین سے ہمیں بھی، ہمارے اہل ویال کو بھی اور پورے اہل پاکستان کو، پوری امت مسلمہ کو اس سے کیا ہے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔